پہنچ گئے مومن صاحب کی نہیں؟ جی کل کہاں غائب تھے آپ؟ رستے میں. اچھا بیٹھے. آپ کو بھی طوفان نے گھیر لیا؟ وقت کی غلطی. یہ موسم بدلیں تو ہو جاتا ہے اس طرح. پھر وقت پہ پہنچ گئے آپ اپنے وقت پر؟ جی. اچھا. شروع کہاں سے کرنا ہے آج؟ کس نمبر سے؟ اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. ما قطعتم من لینۃ اور ترکتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم عهدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار
لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر یہ سارے رکو تک وقت ہو جائے گا یہ پورا پڑھ لیں پورا پڑھ لیں يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شدید مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ شاقو میں شدید کا مضمون داخل ہے پہلے ہی، شاق اللہ ورسولہ، اس میں یہ بظاہر تو یہ دو طرفہ مخالفت کا
کا صیغہ ہے جو ایسا جو طرفہ مخالفت میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ معنی اس میں مضمر ہیں کہ جب وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے جواب میں ان کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کی مخالفت کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ یقیناً اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو اللہ کے حکم کے ساتھ ایسا کیا، اور یہ اس غرض سے تھا کہ وہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ لیخزی الفاسقین، کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں، یہ صاف واضح چلنے والا مضمون ہے۔ وما فعل اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور جو اللہ نے ان کے اموال میں سے اپنے رسول کو، جو پہلے غلطی سے پڑھا کے کٹا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کے اموال میں سے اپنے رسول کو جو بطور غنیمت عطا فرمایا تو اس پر تم نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ اس میں ان کے اموال میں بریکٹ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ظاہر نہیں ہے مگر معنوں میں ویسے داخل ہے، اور اللہ نے ما فعل اللہ علی رسولہ منہم، اور اللہ نے ان کے اموال میں سے اپنے رسول کو جو بطور غنیمت عطا فرمایا۔ اگر منہم کو اسی طرح ظاہری طور پر پڑھیں تو یوں معلوم ہوگا جیسے اللہ نے ان لوگوں میں سے رسول کو عطا فرمایا ہے، اس لیے یہ تشریحی بریکٹ ضروری تھی۔ اور اللہ نے ان کے اموال میں سے اپنے رسول کو جو بطور غنیمت عطا فرمایا اس پر تم نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، یعنی وہ سراسر اللہ کی کے فضل اور اس کی تقدیر کے تابع ہوا ہے، تمہیں اس پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر دائمی قدرت رکھتا ہے۔ ما فعل اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اللہ نے بعض بستیوں کے باشندوں کے اموال میں سے اپنے رسول کو جو بطور غنیمت عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، اور اقربا، یتامہ اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تا ایسا نہ ہو کہ یہ مال غنیمت تمہارے امراء ہی کے دائرے میں چکر لگاتا رہے، اور رسول جو تمہیں عطا کرے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے بالکل رواں واضح ترجمہ ہے، کسی تشریح کا محتاج نہیں ہے، سوائے اس کے کسی نے کچھ پوچھنا ہو۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان درویش مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے اموال اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اس سے پہلے جو قسمیں بیان ہو چکی ہیں ان میں ان درویش مہاجرین کا ذکر واضح طور پر نہیں کیا گیا۔ ابن سبیل کا ذکر تو ہے لیکن ان کا واضح ذکر نہیں ہے جو مہاجرین تھے، تو اب مہاجرین کا بطور خاص ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ وہ اموال غنیمت ان کے لیے بھی ہیں، وہ مال غنیمت ان درویش مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے اموال اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ اللہ ہی سے فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔
یہی ہیں وہ جو سچے ہیں۔ اس کو اب ٹکڑوں ٹکڑوں میں صاف پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ ترجمہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو۔ للفقراء المہاجرین، ان درویش مہاجروں کے لیے بھی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے دیارہم و اموالہم، جو اپنے اموال اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ یہاں گھر پہلے ہے اور اموال بعد میں ہے۔ اگر اس ترتیب کو قائم رکھیں تو پھر یوں بنے گا، جو اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے نکالے گئے۔ تو اموال سے نکالا جانا یہ واضح نہیں ہوتا، اس لیے اردو میں وضاحت کی خاطر ترتیب کو بدلنا پڑا ہے، ورنہ دیار کا پہلے ذکر ہے اور اموال کا بعد میں، اور عربی میں تو یہ بالکل کھلا کھلا اور واضح ہے کہ اپنے دیار سے اور جو کچھ اس میں وہ ملکیت رکھتے تھے اس سے نکالے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ ترتیب کی تبدیلی اردو ترجمے کے لیے ضروری ہے، یا اس کو تبدیلی کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس میں مشورہ دیں اہل علم، شمس صاحب۔ کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں یہاں جو مجھ سے مشورے کے معاملے میں مسلسل رابطہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کو چھوڑ کر آپ کی طرف توجہ دے رہا ہوں۔ ترتیب قائم رہے تو پھر یوں بنے گا، ان درویش مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے نکالے گئے۔ اب بتائیں، اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے نکالے گئے اردو میں درست مفہوم کو واضح کر دیتا ہے؟ دوسری طرف بھی تو اسی طرح ہوگا کہ اموال اگر پہلے بھی لے آئیں تو بات وہی بنے گی کہ اس سے نکالے اپنے گئے۔ اموال اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ نہیں بنتی بات، فرق ہے۔ اب باقی جتنے ہیں ہمارے اہل علم جن سے رابطہ مسترسل ہے وہ اس پر ایک دفعہ پھر غور کر کے بتائیں کہ ترتیب بدلنی اردو ترجمے کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ حرج تو کوئی نہیں، ویسے اگر اس طرح اگر دیکھ لیا جائے کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے آگے پھر محروم کیا کہ بریکٹ میں ڈالنا پڑے گا۔ اگر بریکٹ میں الگ کیے گئے الگ تو پھر بن سکتی ہے بات، پھر ترتیب قائم رہے گی، اور بریکٹ میں رکھ دیا جائے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے الگ کیے گئے۔ ٹھیک ہے، الگ کیے گئے لکھ دیں، بریکٹ دینے میں تو کوئی حرج نہیں، ترتیب قائم رہتی ہے، پھر یوں کر لیں اس کو۔ اموال سے نکالا جانا اردو میں تو بہرحال بے معنی ہے، کوئی اپنے اموال سے نہیں نکالا جاتا، اموال سے الگ کیا جاتا ہے۔ اور عربی میں ایک ہی فعل دونوں کو جگہ برابر چسپاں ہوتا ہے، تو یہ زبان کی بناوٹ کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ نکالے جانے کے باوجود فضل کو صرف اللہ سے چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان پر کوئی توکل نہیں کرتے، جو ان کی مدد کرنے کے لیے ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں، یعنی انصار مدینہ۔ مراد یہ ہے کہ اگر وہ ان کی مدد نہ بھی کرتے تو جہاں تک ان کی نیتوں کا تعلق ہے یہ محض اللہ ہی پر توکل رکھتے تھے اور اسی سے فضل چاہتے تھے، اور یہ اللہ ہی تھا جس نے ان انصار کے دلوں کو بدل دیا ان کی خاطر۔ تو جب تو فضل من اللہ میں ان کی طرف سے کوئی
حرص، کوئی توقع نہیں تھی کہ ہم جائیں گے تو ہماری بہت آؤ بھگت کی جائے گی. جانتے تھے کہ اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہے اور وہی ہماری مدد فرمائے گا. بس جب فضل اس سے چاہتے ہیں اور اسی سے چاہتے ہیں تو اس کی رضائیں بھی طبعاً چاہتے ہیں. مگر رضا کو واحد میں رکھنا اردو میں ضروری ہے، سوائے اس کے کہ آپ یہ زیادہ پسند کریں کہ اس کی فضل اور اس کی رضائیں چاہتے ہوئے. اگر رضائیں کر دیا جائے تو ایسا نقصان بھی نہیں ہے، مگر رضوان جو لفظ ہے یہ واحد میں ہے. کیوں جی؟ واحد ہی ہے نا، تو پھر واحد ہی رہنے دینا چاہیے. نکالے گئے وہ اللہ ہی سے فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی ہیں وہ جو سچے ہیں. اولئک هم الصادقون والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم. اب یہ تو مہاجرین کی بات ہو رہی تھی، اب انصار کا حال سنیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے ہی گھر تیار کر رکھے تھے اور ایمان کو دلوں میں جگہ دی تھی. تبوّع الدار والایمان، اس کا تبوّع کا 2 دفعہ ترجمہ کرنا ضروری ہے. شامل تو ہے وہ دونوں ترجموں میں، اگر 2 دفعہ نہ دہرائیں تو پھر بات نہیں بنتی، اردو میں بات نہیں بنے گی. اور اس کے ساتھ دلوں کو بریکٹ میں رکھنا ضروری ہے، دلوں میں. اگر رواں ترجمہ اس طرح میں پڑھوں تو یوں بنے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے ہی گھر تیار کر رکھے تھے، ان کی آمد کی توقع رکھ رہے تھے، آمد سے خوف نہیں کھا رہے تھے. گھر بھی تیار کیے ہوئے تھے اور اپنے دلوں میں بھی ایمان کو جگہ دے رکھی تھی. پہلے ہی مومن تھے تو ایسا ہوا کہ گھر تیار کیے ہوئے تھے. وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے ہی گھر تیار کر رکھے تھے اور ایمان کو جگہ دی تھی، بغیر دلوں کے نہیں بنتی بات، اور ایمان کو دلوں میں جگہ دی تھی. وہ ان سے محبت کرتے تھے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے. یحبون من ہاجر الیہ، یہ وہی واحد اور جمع کی بحث ہے جہاں من واحد میں استعمال ہوتا ہے مگر معنی جمع کے دیتا ہے. وہ ان سے محبت کرتے تھے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے اور اپنے سینوں میں اس کی کچھ حاجت نہیں پاتے تھے جو ان مہاجروں کو دیا گیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے، مہاجروں کو تو خود دیتے تھے، تو جو مہاجروں کو کیا تھا جو بطور خاص دیا گیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بعض اموال غنیمت میں سے خصوصاً مہاجروں کو دیا گیا تھا. صرف ایک منافق کا ذکر ملتا ہے جس نے اعتراض کیا تھا، لیکن انصار چونکہ حاجت بھی کچھ نہیں پاتے تھے، ان کے لیے جو اپنی طرف سے خرچ کر رہے ہوں ان کو اس کی کیا حاجت ہو سکتی تھی جو ان کو دیا جائے، جو ان کی طرف سے نہیں بلکہ ویسے اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے سے دیا ہو. اس لیے ان کے یہ یوں ترجمہ بنتا ہے، ان کی طرف سے آئے اور اپنے سینوں میں اس کی کچھ حاجت نہیں پاتے تھے جو ان یعنی مہاجروں کو بریکٹ میں مہاجروں کو دیا گیا، اور خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، باوجود اس کے کہ انہیں خود تنگی درپیش تھی. بس جو کوئی بھی نفس کی خساست سے بچایا جائے، من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے
یقولون وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے۔ یہاں ان کی یہ دعا جو ہے یہ صرف اس زمانے کے مومنوں پر اطلاق نہیں پا رہی، بلکہ بعد میں آنے والے مومنوں پر بھی اطلاق پاتی ہے، اور ان کے ایمان کی سچائی کی کسوٹی ہے۔ شیعہ ائمہ میں سے ابتداء میں جو ائمہ تھے وہ تبرہ کے سخت خلاف تھے، اور ایک موقع پر ایک شخص نے اپنے امام کے پاس حاضر ہو کر تبرہ کیا تو اس سے سخت بیزاری کا خود اظہار کیا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس آیت کے مصداق عمل کرتا ہوں کہ جو سچے مومن ہیں وہ ان سے پہلے جو ایمان لے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نہ کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اب اس آیت کی زیادہ واضح تشریح سمجھ آ جائے گی۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کینے پھیلائے جاتے تھے، اور یہ مثلا کہا جاتا کہ حضرت علی پر یہ زیادتی کی، فلاں پر یہ زیادتی کی، یہ فرضی باتیں بیان کر کے کینے پھیلانے کی کوشش کی جاتی تھی یا کی جائے گی اگر اس کو پیشگوئی سمجھیں۔ تو ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کینہ نہ رہنے دے اگر پیدا بھی ہو چکا ہو۔ اے ہمارے رب یقیناً تو بہت شفیق اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف کا مطلب شفیق اور رحیم بار بار رحم کرنے والا۔ الم تری الی الذین نافقوا، کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہوں نے نفاق کیا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ پورا اہل کتاب تک معاملہ پورا اکٹھا چلے گا اور پھر اس کا ترجمہ اکٹھا ہی ہوگا۔ کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہوں نے نفاق کیا؟ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نکال دیے گئے تو تمہارے ساتھ ہم بھی ضرور نکلیں گے۔ کہتے ہیں تک اہل کتاب تک یہ چلتا ہے، ان سے وہ کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکال دیے گئے تو تمہارے ساتھ ہم بھی ضرور نکلیں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے خلاف لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ نکال دیے گئے تو ان کے ساتھ یہ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونہم، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوہم لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو ضرور پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ،
تم یقیناً ان کے سینوں میں خوف طاری کرنے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سخت ہو. یہ یقیناً سخت ہو اللہ کی طرف سے کہنا ایک غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے وقتی طور پر، بعد میں یہ دور ہو جائے گی، لیکن وقتی طور پر یہ لگتا ہے کوئی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یقیناً اللہ سے زیادہ سخت ہو ان کے سینوں میں. تو اس عارضی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے بریکٹ میں دکھائی دیتے کا لفظ رکھ دیا ہے. تم یقیناً ان کے سینوں میں خوف طاری کرنے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سخت دکھائی دیتے ہو. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ، وہ تم سے اکٹھے لڑائی نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں، او من ورائے جدر، یا پھر فصیلوں کے پرلی طرف سے. باسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے. اب لڑائی اردو میں ضرور قتل و غارت ہی کو نہیں کہا جاتا، محض لڑائی آپس میں لڑنا جھگڑنا اسے بھی کہا جاتا ہے، اور قتل و غارت کو بھی کہا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں یہ جملہ ان پر اطلاق پاتا ہے، کیونکہ آپس میں وہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور قتل و غارت بھی کرتے تھے ایک دوسرے کا. موقع پا کر ایک دوسرے کے خلاف زمین گاؤں میں چھپتے، ان پر حملے کرتے. یہ اندرونی معاملہ تھا ان کا، لیکن بظاہر مسلمانوں کے مقابل پر ایک جان تھے دیکھنے میں. صرف اندرونی طور پر یہ دائمی حالت تھی کہ ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ دیکھ لیں، جماعت احمدیہ کے مخالفین پر بھی بین ہی اسی طرح صادق آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سب تمہارے خلاف اکٹھے ہیں، ایک بھی ہم اس سے اختلاف نہیں کرتا، اس لیے ڈر جاؤ ہم سے. اور آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ملک میں کوئی باقی زندہ ہی نہیں رہے گا. قتل و غارت، فتنہ فساد، ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کو ابھارنا، یہ جاری و ساری سلسلہ ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیت دیکھیں کس طرح ماضی پر بھی اطلاق پا رہی ہے اور مستقبل پر بھی برابر اطلاق پا رہی ہے. اور یہی سچ جھوٹ کی تمیز کر دیتی ہے ہمارے اور ان کے درمیان. ہم جب اکٹھے ہیں تو واقعتاً اکٹھے ہیں، دل ملے ہوئے ہیں، خواہ وہ مشرق کے دل ہوں یا مغرب کے. مگر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں تو ان کا عمل بتا رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ ہرگز اکٹھے نہیں ہیں. باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تو انہیں اکٹھا سمجھتا ہے جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں کرتے. اب صرف یہ بحث دیکھنے والی بات ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اکٹھا سمجھتے تھے جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے تھے. اس لیے میرے خیال میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص مخاطب نہیں ہیں، بلکہ ہر دیکھنے والا، آبزرو کرنے والا اس میں مخاطب ہے کہ جو بھی دیکھے گا ان کو وہ بظاہر سمجھے گا کہ وہ اکٹھے ہیں. جیسا کہ بعض دفعہ اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں، اور بعض لوگ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو گئے ان کے خلاف، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اور عملی حالت ایسی ہے کہ اگر غور سے دیکھے، غور سے کیا دیکھے، سرسی نظر بھی ڈالے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں کرتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم،
ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے تھوڑا عرصہ پہلے اپنے اعمال کا وبال چکھ چکے ہیں۔ قریباً کا مطلب فاصلے کے لحاظ سے قریب نہیں، بلکہ زمانے کے لحاظ سے قریب۔ کمثل الذین من قبلہم قریباً ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے بدعمالیوں کا وبال چکھ لیا ہے، تھوڑا عرصہ پہلے اپنے اعمال کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال کی طرح جب اس نے انسان سے کہا انکار کر دے، بس جب اس نے انکار کر دیا تو کہنے لگا کہ یقیناً میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، انی بری منک، انی اخاف اللہ رب العالمین، یقیناً میں تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب بتائیں اللہ شیطان ڈرتا ہے اللہ سے؟ تو یہاں یہ کیوں کہا گیا ہے شیطان نے کہا پھر میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جھوٹ بول رہا تھا۔ شیطان کا پیشہ ہی جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو آگے لگا دیتا ہے اور جب وہ مار کھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو میں بچ گیا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک پہیلی ڈالی تھی کہ ایک کیڑی کہہ رہی ہے میرے آگے بھی 3 کیڑیاں ہیں اور پیچھے بھی 3 کیڑیاں ہیں، ہم 3 ہیں صرف۔ تو بعض بچے بیچارے حل کرتے کرتے پاگل ہونے لگتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک بچے نے حل کر لیا، جھوٹ بول رہی تھی۔ بالکل یہی بات تھی۔ تو شیطان بھی یہ جھوٹ بول رہا تھا، ہمیشہ اس طرح کرتا ہے، لوگوں کو آگے لگا کر ایک وعدہ کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والے کا یہ کردار نہیں ہوا کرتا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، بس ان دونوں کا انجام یہ ٹھہرا کہ وہ دونوں ہی آگ میں پڑیں گے، دونوں اس میں لمبا عرصہ تک رہنے والے ہوں گے۔ ذالک جزاء الظالمین، ظالموں کی یہی جزا ہوا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہی وہ آیت ہے جو نکاح کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس موقع پر بارہا میں اس کی کئی تشریحات پیش کر چکا ہوں۔ یہاں کل سے مراد آنے والا کل اس دنیا میں بھی ہے اور آنے والا کل اس دنیا کا بھی ہے، اور انسان آگے جو بھیجتا ہے وہ اپنی اولاد آگے بھیجتا ہے اور اعمال بھی آگے بھیجتا ہے، اور اولاد کے ذریعے سے اس کے اعمال بھی آگے چلتے ہیں۔ اگر اعمال سچے ہوں اور اخلاص والے ہوں تو اکثر اولاد ان کو پکڑ لیتی ہے اور اپنا لیتی ہے، اور اگر اعمال میں کوئی منافقت ہو تو اولاد جانتی ہے اور وہ ان اعمال کو اپنے لیے رد کر دیتی ہے جن کو ان کے والدین نے خود اپنی ذات میں بھی رد کیا ہوا ہوتا ہے، منہ سے کہتے ہیں لیکن عملاً ان اعمال کی وہ قدر نہیں کرتے۔ اب یہ تضاد ہے، مگر یہ تضاد موجود ہے انسانی فطرت میں۔ وہ ماں باپ جو کہتے ہیں سچ بولو، ہرگز جھوٹ نہیں بولنا، اب کہنے کو وہ ایسی بات کہتے ہیں جس پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ شک ہی نہیں ہے اس بات میں کہ وہ کہتے ٹھیک کہتے ہیں کہ ہاں سچ بولو، اور اگر سچ کو اچھا نہ سمجھتے تو کہتے کیوں، لیکن خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ تضاد ہے جو فطرت میں بظاہر دکھائی دیتا ہے، مگر فطرت کا تضاد نہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کا تضاد ہے، ان کا تضاد ہے جو فطرت سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے بچے ابھی فطرت پر ہی قائم ہوتے ہیں۔ تو چونکہ وہ فطرت پر قائم ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص بصیرت عطا کی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے تضاد کو، جبکہ ماں باپ خود اس تضاد کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ میں بہت ہی مضامین کے سمندر مخفی ہیں۔ تو کل سے ایک مراد ما قدمت لغد، وہ کل ہے جو اس دنیا میں ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور ہماری اولادیں ہم پر گواہی دیں گی کہ آیا ہم سچے تھے ان کی خیر خواہی میں یا جھوٹے تھے، اور جس حد تک ممکن ہے اپنی نسل کو آئندہ کل کے لیے یہ گواہ بناؤ کہ تم سچے تھے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، نگاہ رکھو اس بات پر، توجہ کے ساتھ ایسی تربیت کرو کہ جو کل آگے آنے والا ہے اس میں تم سچے ہی نکلو۔ اور دوسرا، مستقبل کا کل جو مرنے کے بعد آئے گا وہ تو ظاہر ہی ہے کہ اسی بنا پر تم مستقبل میں بھی جانچے جاؤ گے۔ اگر تم نے اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کی ہو تو تمہاری اولادیں بھی تمہارے حق میں گواہ بن جائیں گی، اور آئندہ کل کے لیے، یعنی اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں بھی تم خدا کی پکڑ سے محفوظ رہو گے۔ واتقوا اللہ، یہاں تقویٰ کا کرنے کا یہ کی تکرار ہے، پہلے بھی تقویٰ کرو، یہاں بھی تقویٰ کرو۔ تو تقویٰ کی گویا وہ تشریح ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ واتقوا اللہ کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ، ان معنوں میں اللہ کا تقویٰ کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ انساہم انفسہم، اپنے آپ کو بھولتے تو نہیں مگر اپنے آپ سے غافل ضرور ہو جاتے ہیں۔ یہی بد کردار لوگ ہیں، اولئک هم الفاسقون۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے عجز اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ پہاڑ پر قرآن اتارا جائے؟ کیوں جی ہم سب ممکن ہے؟ پتھر دل لوگ، پتھر دلوں پر تو نعوذ باللہ من ذالک سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ قرآن اتارا جا رہا ہے۔ اگر ہوتا تو وہ بھی عجز، اگر ہوتا تو انہیں انکار ہی کرنا تھا۔ جہنم کا ایندھن ہو، ان کو کیا ہونا ہے؟ اس سے ایک جو ذہن میں تصور ابھرتا ہے وہ طور کا اترتا ہے۔ طور پر جو جلوہ خدا کا ظاہر ہوا وہ موسیٰ کے لیے
ظاہر ہوا تھا، طور پر نہیں اتارا گیا تھا، مگر اس کی تجلی جو موسیٰ پر تھی اس سے موسیٰ تو بے ہوش ہو گیا. یہی مقصد ہے کہ اس نے تو اس کے اثر سے بے ہوش ہونا ہی تھا، لیکن جو اس کا ظاہر تھا تجلی کا وہ ایک بجلی کا کڑکا تھا جس نے طور پہاڑ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. یہ ایک خوبصورت منظر کی تصویر کشی ہے جس میں اصل مقصد تو یہی ہے کہ پہاڑ پر نہیں اتاری جاتی چیز، وہ پہاڑ کی طرح انبیاء پر، بلند وجودوں پر اتاری جاتی ہے. جس طرح پہاڑ پر بجلیاں گرتی ہیں تو اسی طرح پہاڑ پر بلند وجودوں پر تجلی اترتی ہے، مگر جو بجلیاں گرتی ہیں وہ تو پارا پارا کر دیتی ہیں. جو تجلی اترتی ہے وہ ان کو پارا پارا کرنے کی خاطر نہیں ہوتی، ان کی عظمت کے اظہار کی خاطر ہوتی ہے. مگر موسیٰ نے وہ مانگا تھا جس کے وہ لائق نہیں تھا، وہ تجلی مانگی تھی جس کو برداشت کی اس کو طاقت نہیں تھی. اس لیے ایک منظر تو دکھائی دے دیا، وہ بے ہوش بھی ہوا اور پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا ان تجلیات سے جو پہاڑوں پر عموماً بجلیوں کی صورت میں برسا ہی کرتی ہیں. لیکن اگلا مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسے پہاڑ بھی ہیں جو پارا پارا نہیں ہوتے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑ ہے، آگے اسی کا ذکر چل رہا ہے. تو عجیب بیان میں سلاست اور روانی بھی ہے اور بڑے گہرے معانی بھی اس میں مخفی نظر آ رہے ہیں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو تم دیکھ چکے ہو، لیکن یہ تمثیلات ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں. تمثیل کی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس پر غور نہ کیا جائے. اب اس مضمون کی زیادہ تفصیل والی آیت حملہ الانسان والی آیت ہے جو بیان ہے اسی مضمون کو آگے بڑھا کر زیادہ کھول دیتی ہے. یہاں صرف اس کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جلوہ ہوا ہے اس جلوے کی تفصیل اب ان آیات میں بیان ہو رہی ہے جسے آپ نے اٹھا لیا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. یہ آپ کی تعلیم کا خلاصہ ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی. هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب یہ مضمون میں کئی دفعہ کھول بھی چکا ہوں لیکن شاید کئی سننے والوں کے لیے اس کی پھر بھی ضرورت پڑے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی عالم ہے اور شہادہ کا بھی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ غیب کا عالم تو بظاہر ایک بڑی عظیم شان صفت بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگوں کی نظر سے غائب ہے اس کا وہ عالم ہے. شہادہ کو تو سب دیکھ رہے ہیں، تو شہادہ کا بھی عالم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ شمس صاحب آپ سمجھانے کی کوشش کریں. کوئی اور، یہ میں کہہ رہا ہوں شمس صاحب تو اصل میں
صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. صرف ایک شخص مخاطب نہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نکتہ سمجھائے وہ بیان کرے. اور دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں وہ لکھیں نہیں، اپنے آپ سے خود بیان کر دیں. کیونکہ کہیں یہ بیان کرنے کے بعد اب خطوں کی بھرمار نہ شروع ہو جائے کہ ہم نے سمجھ لیا. بہت سمجھنے والے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، مگر وہ اپنے نفس کے سامنے بیان کریں. یہ نقطہ اس لحاظ سے بہت گہرا ہے کہ جس کو شہادہ کہا جا رہا ہے وہ ایک ظاہری پردہ ہے شہادت کا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں حاضر کو جانتا ہوں سوائے اللہ کے، کیونکہ ہر حاضر کے پیچھے بہت سے غیب چھپے ہوئے ہیں. یہ وہ مضمون ہے جس کو میں نے اپنی اس کتاب میں بھی اٹھایا، جس کو آپ غور پڑھ چکے ہیں شمس صاحب، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. سمجھ گئے؟ یہ پڑھ چکے ہیں نا مضمون. اس میں شہادہ کی بکثرت مثالیں دی ہوئی ہیں کہ دیکھنے میں شہادہ ہے اور انسان کچھ نہیں جانتا، جو دیکھ رہا ہے وہ محض دکھاوا ہے، ایک سطحی منظر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس میں نے مثال دی تھی ایک تالاب کی. اس کی تہہ میں کتنی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اگر نظر گدلائی ہوئی ہو تو اسی طرح تالاب بھی گدلایا ہوا ہی دکھائی دے گا، خواہ وہ روشن ہی کیوں نہ ہو. اللہ کی نظر چونکہ روشن ہے، اس لیے کوئی چیز اس کو چیزوں کی تہہ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. انسان کی نظر چونکہ گدلائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس سے ہر تالاب گدلا ہی دکھائی دیتا ہے. اور گدلے تالاب کے اندر مینڈک بھی پھر رہے ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، کیڑے مکوڑے اس کی تہہ میں، کچھ اس کے گارے کے اندر گھسے ہوئے، کچھ گارے کے اندر مخلوقات ہے جو بے شمار قسم کی مخلوقات ہے. اور پھر ان کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں. کیڑا کئی قسم کا، اور ہر کیڑا اپنی ذات میں ایک مہمہ، اور اس کی تہہ تک اترو تو ایک صنائی کا جہان ہے جو اس میں پوشیدہ ہے. تو اس لیے عالم الغیب و شہادہ جب کہا جاتا ہے تو وہ شہادہ کہنا بھی ایک بہت بڑا تعریفی کلمہ ہے. اور غیب اس کے مقابل پر پھر وہ غیوب ہیں جو ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کو انسان ظاہری طور پر بھی مشاہدہ نہیں کرتا. اور وہ غیوب ہیں جو ماضی پر پھیلے پڑے ہیں، اور انسان ان سے واقف ہی نہیں کہ ماضی میں بھی کچھ غیوب پوشیدہ ہے. تو شہادہ کے مقابل پر دیکھیں غیب کس طرح الگ بھی ہو جاتا ہے. شہادہ کے اندر غیب لپٹا ہوا بھی ہے، اور شہادہ کے علاوہ ایسا غیب بھی ہے جو ہمیں ظاہری طور پر بھی دکھائی نہیں دے سکتا، نہ دیتا ہے. چنانچہ ماضی کے وہ تمام واقعات جن تک انسان کی نظر پڑی ہی نہیں، وہ غیوب ہیں. اور قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ ان غیوب کا خدا کو علم تھا اور ان پر سے پردہ اٹھاتا ہے، جبکہ دوسری کوئی کتاب ان غیوب سے پردہ نہیں اٹھا رہی. تو یہ خدا جو قرآن کا خدا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا خدا ہے، اس کے متعلق بڑی قوت اور یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی. وہی ہے جو بن مانگے دینے والا ہے. اب یہ لفظ رحمان رکھنے سے ہی وہ اسرار سے پردہ اٹھا دیا. تم کس حد تک غیب پر نظر ڈال سکتے ہو جو تمہارے آنے سے پہلے کا غیب تھا؟ تم تھے ہی کچھ نہیں. تو بن مانگے دینے والا ہی عالم الغیوب ہو سکتا ہے، اور بار بار رحم کرنے والا. یہ دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے سے ایسا
تعلق رکھتی ہیں کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا. وہ خدا جس نے غیب میں تمہاری ضرورتوں پر نظر کی، کوئی مانگنے والا نہیں تھا، بن مانگے دیا، اور بن مانگے دینے کے بعد اس کے رحم نے تم سے تعلق نہیں توڑ لیا. وہ رحیم بھی ہے اور بار بار اسی رحم کو پھر لے کر آتا ہے اور تمہاری ساری زندگیاں ایک نظارہ ہیں اس کی رحیمیت کا، اور اس رحیمیت کے ساتھ تمہارے اعمال بھی داخل فرما دیے. گویا تمہیں بھی اب کچھ کرنے کا مزہ آ رہا ہے. اب وہ خدا جس نے بطور رحمانیت کی تمہیں عطا کیا تھا اس میں تو تم حصے دار تھے ہی نہیں کسی طرح بھی، نہ ہو سکتے ہو. لیکن یہ بھی اس کی رحمانیت ہی کی شان ہے کہ بظاہر تمہیں حصے دار بنا لیا ان نعمتوں کا جو نعمتیں تم کما رہے ہو. اور اکثر کمانے والے بھول جاتے ہیں کہ ہم نہیں کما رہے، یہ اللہ کی رحیمیت ہے جو اس رنگ میں ہم پر جلوہ گر ہو رہی ہے. تو یہ آیات بہت گہری اور بہت عظیم الشان مضامین اپنے اندر پوشیدہ رکھتی ہیں. هو الرحمن الرحیم، رحمان تو وہی ہے پھر جو غیب کا اور شہادہ کا واقف ہے، اور رحیم بھی وہی ہے جس نے یہ نظام رحمانیت جاری فرمایا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. الملک القدوس، یہ آیت پھر اگلی دفعہ پڑھ لیں گے کیونکہ وقت ہو گیا ہے. میں اس کے بیچ میں اگر لمبا کریں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر وہ کر نہیں سکتے ہم اس کے پورا. باہر آپ کا خیال تقریباً ٹھیک تھا کہ ہم کر لیں گے کور اس صورت کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.